اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا مالك عن عقيل عن ابن شهاب عن زبير عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح. یہ تیسری حدیث ہے بخاری شریف کی. یہ حدیث تیسری حدیث ہے. یحییٰ بن بکیر یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہے. یہ مصری ہے، مصر کا رہنے والا ہے. 155 میں اس کی پیدائش ہے، 231 میں اس کی وفات ہے. یحییٰ بن بکیر یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہے، مصر کا ہے، مصری ہے. اس تیسری حدیث کا ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت بدء الوحی کے تمام احادیث میں سے جو 15-16 حدیث ہیں بدء الوحی کے، اس کا مناسبت سب سے زیادہ واضح ہے، ظاہر ہے. کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بدء الوحی میں ترجمۃ الباب میں بدء کا ذکر تھا، یہاں بھی بدء کا ذکر ہے. ترجمۃ الباب میں وحی کا ذکر تھا، یہاں بھی وحی کا ذکر ہے. کیفیت کا ذکر ہے تو یہاں بھی وحی کی کیفیت کا ذکر ہے. تو اس کا مناسبت بالکل واضح. اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 4 جگہ میں ذکر کیا ہے. اس حدیث کو ایک تو یہاں بدء الوحی میں آپ کے سامنے ہے، باب بدء الوحی میں آپ کے سامنے. دوسرا اس کو کتاب التفسیر میں بیان کرے گا. تیسرا کتاب التعبیر میں. چوتھا کتاب الایمان میں. تو کل بخاری شریف میں یہ حدیث 4 جگہ ذکر ہے. بدء الوحی 1، کتاب الایمان 2، کتاب التفسیر 3، کتاب التعبیر 4. بات آ گئی سمجھ میں؟ حدیث کی یہ تیسری حدیث ہے، ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت. اور اس کا بخاری شریف میں ذکر کی کتنی جگہ پہ ہے. یہ حدیث مرسل حدیث ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ ابتداء وحی میں پیدا بھی نہیں. عائشہ صدیقہ کے ابتداء وحی میں وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. تو معلوم ہو گیا کہ یہاں اور راوی صحابی کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ حدیث مرسل بنتی ہے. چونکہ سب
کا اتفاق ہے کہ حدیث مرسل قبول ہے حجت بلا اختلاف، صحابی کے مرسل حدیث قبول ہے۔ دوسرا جواب، یا بعد میں نبی علیہ السلام نے براہ راست حضرت عائشہ کو یہ حدیث سنایا ہو تو پھر یہ حدیث متصل بن جائے گی۔ سمجھا گئی؟ اول ما بدیا، اول اس کی تعریف یہ اصل میں تھا او ال، حمزہ کو واو کے ساتھ تبدیل کیا، پھر متجانسین کے قانون میں واو کو واو میں ادغام کیا تو اول بن گیا۔ اول تعلیل کے اصل میں یہ تھا او ال، حمزہ کو واو سے تبدیل کیا، پھر واو کو واو میں متجانسین کے قانون سے ادغام کیا تو اول بن گیا۔ کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر وحی سے پہلے آپ کو خوابیں آتی تھی، 6 مہینے تک تو آپ کو خواب آتے۔ خوابوں کا ابتدا یہ ربیع الاول سے شروع، خوابوں کا ابتدا ربیع الاول سے، گویا کہ وحی کی ابتدا بھی ربیع الاول سے۔ اب ان خوابوں کا حکمت، فائدہ کہ یہ خوابیں کیوں آتی، یہ ہے سوال۔ وحی سے پہلے خوابوں کا آمد، نبی علیہ السلام کو خوابوں کا دیکھنے سے کیا غرض، اس کا جواب کہ انس پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اچانک اگر وحی آتی تو شاید کہ نبی علیہ السلام اس کو برداشت نہ کرتے، تو انس پیدا کرنے کے لیے، الفت پیدا کرنے کے لیے 6 مہینے تک آپ کو خوابیں آتی تھی۔ اس کے بعد پھر رمضان شریف میں وحی نازل ہوئی۔ الرؤیا الصالحہ من النوم، رویا کی صفت صالحہ کو ذکر کیا۔ اور آگے کتاب و تعبیر میں صادقہ ہے، یہاں رویا صالحہ، وہاں رویا صادقہ۔ معنی دونوں کا ایک ہے کہ یہ خوابیں سچی خوابیں تھیں، اضغاث و احلام بیہودہ خوابیں نہیں تھیں۔ صالحہ کہ یہ سیئہ خوابیں نہیں تھیں۔ صالحہ کا قید لگایا کہ یہ خوابیں سچی خوابیں تھیں، بیہودہ بے فائدہ خوابیں نہیں۔ اور یہ خوابیں سیئہ بری خوابیں نہیں تھیں، اس لیے یہ قید لگایا۔ صالحہ یہ رویا کے لیے صفت موضحہ یا صفت مخصصہ،
صفت موضع کے صورت میں تو اضغاث اعلام سے اعتراض کیا، یہ قید اعتراضی. مخصصہ کے صورت میں تو رویا سجدہ سے اعتراض کیا، یہ قید اعتراضی قید ہے. من الوحی میں من تبعیضیہ یا یہ من بیانیہ، دونوں اس میں احتمال ہے. رویا جو ہے نا، یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل زیادہ نیند میں منہمک ہونے کے صورت میں بھی خواب نہیں آتی، یا بالکل بیداری میں بھی نہیں، بلکہ یکزا نوم کے درمیانی جو حالت ہے کہ کچھ خواب ہے کچھ اس میں بیداری ہے، اس صورت میں یہ خواب آتی ہے. اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا کہ رویا تو ہوتا ہے خواب میں، پھر نوم کا قید کیوں لگایا؟ رویا تو ہوتا ہے خواب میں، تو نوم کا قید کیوں لگایا؟ یہ ہے سوال. اس سوال کا ایک جواب وضاحت کے لیے یہ قید لگایا. دوسرا جواب ایک ہے رویت عین آنکھوں سے دیکھنا، اور دوسرا ہے رویت قلب دل کی بصیرت. تو یہاں رویا عین مراد نہیں بلکہ رویا قلب مراد ہے، اس لیے نوم کا قید لگایا. اب یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ نبی کے خواب یہ تو وحی کی طرح یقینی ہے، نبی کے خواب وحی کی طرح یقینی ہے. ابراہیم علیہ السلام جب خواب دیکھا تو پھر کیوں مشورہ کیا؟ کہ جب نبی کے خواب یقینی ہے وحی کی طرح تو پھر مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر مشورہ کے ہی عمل کیسے؟ یہ ہے سوال. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. مشورہ کیا بیٹے سے. ایک جواب یہ ہے اگر خوشی سے قبول کرے گا بیٹا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا. دوسرا جواب طریقہ ذبح معلوم کرنے کے لیے، اگر خوشی سے قبول کرے گا تو ذبح آسان ہوگا، وہ مزاحمت نہیں کرے گا، مقابلہ نہیں کرے گا. اگر خوشی سے قبول نہیں کرے گا تو پھر مزاحمت کرنی پڑتی ہے. اس لیے آپ مشورہ کیا، اس کا رائے معلوم کیا کہ وہ خوشی سے قبول کریں گے یا. پھر یہاں سوال وارد ہوگا، جب نبی کے خواب یقینی ہے تو خارج میں وجود میں یہ کیوں نہیں آیا؟
خارج میں بھی وجود میں اس عمل کو آنا چاہیے. یہ ہے سوال. اس سوال کے چند جواب. نمبر 1، بعض اوقات جو خواب میں آدمی دیکھتا ہے بعینی ہی اسی طرح خارج میں بھی وہ وجود میں آتا ہے، اور بعض اوقات اسی طرح خارج میں نہیں ہے، برعکس جو ہے نا اس کا تعبیر سامنے آتا ہے. کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا انی رأیت فی المنام، کیا ہے انا انزلناہ قرآن عربی. حافظ صاحب سبحان. رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں چاند سورج ستاروں کو دیکھا کہ میرے سامنے سجدہ کیا. تو نہ ستارے مراد نہ چاند، ستاروں سے مراد بھائی، سورج چاند سے مراد ماں باپ. تو جس طرح خواب میں دیکھا اسی طرح اس کا تعبیر نہیں، سمجھا نا، دوسری طرح اس کا تعبیر کیا گیا. یا جیسے حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو خواب میں دودھ دیکھے کہ میں دودھ پیا تو مانا اس کو علم حاصل ہوگا، علم مراد ہے. یا خواب میں قمیص کی لمبائی کو دیکھے گا تو اس سے مراد دین ہے اس کا، یعنی ہی وہ معنی نہیں بلکہ دوسرے صورت میں اس کی تعبیر ہو. یا غزوہ احد میں نبی علیہ السلام خواب میں دیکھا کہ تلوار ٹوٹ گئی تو اس سے شکست مراد ہے. پھر وہ تلوار جڑ گئی، اس سے فتح مراد ہے. گائے مذبوحہ کہ گائے کو ذبح شدہ دیکھا، اس سے مراد کہ صحابہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں. تو کبھی اسی طرح بعینی ہی سمجھانا اس کا تعبیر، یا کبھی اس کے دوسرے صورت میں تعبیر ہوگی. دوسرا جواب علامہ انور شاہ کشمیری نے دیا کہ خواب میں ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھا انی اذبح، میں ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں دیکھا کہ ذبح بھی ہو گیا. تو ذبح کرنے کے لیے آپ نے پوری تیاری کی کہ بچے کو لٹایا، چوری اس کے گردن پر بھی پھیرا. تو ذبح کر رہا ہوں، ذبح کیا، لیکن یہ نہیں کہ دیکھا کہ ذبح ہو گیا. تیسرا جواب حافظ ابن قیم نے دیا. تیسرا جواب حافظ ابن قیم وہ فرماتے ہیں کہ ذبح کا جو حکم ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا قبل از عمل وہ حکم منسوخ ہو گیا. جس طرح کہ شب معراج میں 50 نمازیں فرض ہو گئی، قبل از عمل وہ منسوخ ہو گئے، صرف 5 نمازیں عملاً رہ گئی. تو اسی طرح یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ قبل از عمل منسوخ ہو گیا، اسی لیے بچہ ذبح نہیں ہوا. خواب وہی کی طرح یقینی ہے لیکن وہ منسوخ ہو گیا. بات آ گئی سمجھ میں؟ فَكَانَ لَا يَرَى الرُّؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلُ فَلَكِ الصُّبْحِ. جس طرح کہ صبح روشن ہے، واضح ہے، تو وہ خوابیں بھی اسی طرح روشن اور واضح.
تو اب یہاں یہ سوال وارد ہوگا کہ رویا کو صبح کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، رویا وہ تو ایک ذہنی چیز ہے، صبح یہ محسوس مبصر خارجی چیز ہے۔ ذہنی چیز کو تشبیہ دیتے ہیں خارجی کے ساتھ کہ خارجی کو دیکھ کر آنکھوں سے جلدی سمجھ جاتا ہے، اور جو ذہنی ہے اس کا سمجھنا ذرا سخت ہے، تو خارجی چیز محسوس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں سمجھ میں آنے کے لیے۔ تو صبح یہ خارجی چیز ہے، محسوس مبصر چیز ہے، ہر ایک اس کو دیکھتا ہے، اسی لیے صبح کے ساتھ تشبیہ دی گئی تاکہ سامعین کو جلدی سمجھ میں آ جائے۔ بات آگے سمجھ میں، پھر آگے ہے ثم حبب الیہ الخلا، بس بس آج بھی طبیعت صحیح نہیں، اس لیے میں نے کہا ناغہ نہ ہو تو